पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज पाकिस्तान सुपर लीग का कराची सिंध प्रोविंस में बाकायदा तौर पे इफ्तिताई तकरीब वहाँ पे हुई, पहले मैचेस भी वहाँ पे हुए और कल जो वाक़यात हुए थे जिसमें पुलिस तशद्दुद का भी वाक़यात थे, उस हवाले से वज़ीर आला सिंध ने आज एक इंक्वायरी कमेटी बाकायदा तौर पे तश्कील दी है और उस हवाले से जो ख़त लिखा गया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से होम सेक्रेटरी को, उसमें 3 दिन का वक्त दिया गया है और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें जो चीज़ें चेक करनी हैं, जो सवालात उस हवाले से उठाए गए हैं वो भी हैं। तो ये क्या सवालात हैं, क्या मामला है और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो वज़ीर आला सिंध की आज बातचीत हुई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ, उससे MQM इस वक्त सेटिस्फाइड है, हुकूमत सिंध इस मामले को कैसे देख रही है, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम में। साथ साथ नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दक अब्बासी को तैनात किया। सवाल ये बनता है कि क्या वज़ीर आज़म ने इस तैनाती से पहले ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दक अब्बासी का नैब से रिकॉर्ड चेक किया? क्या उन्होंने ये चेक किया? नैब में उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी तो ऑर्डर नहीं हुई थी। क्या वज़ीर आज़म ने ये चेक किया कि सिंध हाई कोर्ट ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दक अब्बासी के हवाले से क्या ऑब्जर्वेशंस और क्या डायरेक्शंस दी गई थी नैब को, और नैब के जो मामलात थे क्या वो क्लियरेंस वगैरह हुई थी इस हवाले से? और एक ऐसी शख्सियत को इस वक्त मुशीर दाखिला और एहतसाब बनाया गया जिनके अपने हवाले से नैब के अंदर जो दस्तावेजात हैं, इंक्वायरीज हैं, वो काफ़ी सारे सवालात उठा रही हैं। इस हवाले से नाज़रीन हमने नैब के तर्जुमान, उनके डायरेक्टर जनरल को भी सवालात भेजे और अदील राजा जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं उन्होंने ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दक अब्बासी को भी सवालात भेजे। अभी तक ना नैब की तरफ से उसका फॉर्मली जवाब आया है, ना ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दक अब्बासी वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुशीर और SAPN वज़ीर आज़म ने इस हवाले से बाकायदा तौर पे अहकामात दिए हुए कि वो अपने असासे भी डिक्लेयर करेंगे। तो ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दक अब्बासी साहब अपने असासाजात कब सामने लेके आते हैं, ये भी एक सवाल है कि क्या उस हवाले से कार्रवाई भी शुरू होगी। इस हवाले से भी प्रोग्राम में आगे चल के नाज़रीन बात करेंगे। साथ साथ आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नाज़रीन फौजदारी निज़ाम इंसाफ में कुछ तरामीम उस सेरेमनी से खिताब किया और एक दफ़ा फिर कानून की बालादस्ती का वहाँ पे जिक्र किया, अमीर और गरीब का जिक्र किया कि कानून का इतलाक किस तरह अमीर पे मुख्तलिफ होता है, गरीब पे मुख्तलिफ होता है। साथ उन्होंने एक एलीट कैप्चर का भी जिक्र किया, अशराफिया ने इस निज़ाम को किस तरह से जकड़ा हुआ है। इस हवाले से भी बात करेंगे कि क्या वज़ीर आज़म के आस पास उनकी काबीना के मेज़ पे भी इस अशराफिया ने पॉलिसी मेकिंग को होस्टेज बनाया हुआ है और क्या इसके असरात और सारी चीज़ें जो हैं हमें बाकायदा तौर पे उन्हीं कमीशन रिपोर्ट्स में मिली जो कि वज़ीर आज़म ने खुद बनाए थे। मैं नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे कराची सूरत हाल से और वहाँ पे जो कल वाक़या हुआ था इस हवाले से वज़ीर आला सिंध ने इंक्वायरी कमेटी बताई है। हमारे साथ मौजूद हैं सईद गनी साहब, सूबाई वज़ीर इत्तलात और मेहनत, और सैयद अमीनुल हक साहब, वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत करने का। अमीनुल हक साहब, आपसे प्रोग्राम में मैं जानना चाहूँगा, आज इंक्वायरी कमेटी बिठा दी गई, वज़ीर आला सिंध की आपसे बातचीत भी हुई, क्या आप सेटिस्फाइड हैं इन सारी चीज़ों से जो इकदाम आज सिंध हुकूमत ने लिए, वज़ीर आला सिंध ने आपसे गुफ्तगू की? हाँ, मेरा ख्याल है कि जब रिपोर्ट आएगी, अमल होगा तो सेटिस्फेक्शन वाली बात होगी। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है कि वज़ीर आला साहब का फ़ोन आया, एक तवील उनसे गुफ्तगू हुई है, उन्होंने भी कल के वाक़े को अनटोवर्ड इंसिडेंट करार दिया और कहा ऐसा वाक़या नहीं होने चाहिए थे। मैंने भी इस पे एग्री किए। साथ साथ उन्होंने फरमाया कि जो लोग भी इस वाक़े में मतलब हम MQM पाकिस्तानी ने, मैंने अर्ज उनसे की, गुजारिश की कि देखिए कल का जो वाक़या था, MQM पाकिस्तान की एक पुरअमन और नियती रैली चीफ मिनिस्टर हाउस पे पहुंची थी। होना क्या चाहिए था कि मुज़ाकरात करने चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिसे कहते हैं कि शदीद शेलिंग की गई, हेवी लाठी चार्ज किया गया, खवातीन जख्मी हुई, MQM के अरकान सूबाई असेंबली जख्मी हुए, हमारे किश्वर ज़हरा जो हमारी MNA उनकी भी शदीद हालत ख़राब हुई। हमने कहा कि होना क्या चाहिए था कि अगर जिन लोगों ने भी इसकी कार्रवाई की है उसके खिलाफ आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ तरीके से तहकीकात कराई जाए। अगर कोई पुलिस अफसरान से मुलव्वस है तो यस उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यस द चीफ मिनिस्टर एग्रीड, उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा होगा।
अच्छी बात थी। उन्होंने हमसे एक और अर्ज की कि यस, सिंध लोकल गवर्नमेंट के हवाले से हम बात करना चाहते हैं। हमने उनसे कहा कि यस, अगर आप खुले दिल और खुले जहन के साथ मुज़ाकरत करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो एमके में सियासी पार्टी होने के नाते बिल्कुल उसके दरवाजे खुले हुए, हम साथ बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो ये अच्छी बात हुई है। और मैं समझता हूं कि इसके साथ साथ टंडोलियार वाक़े के ऊपर भी गुफ्तगू हुई है। हमने उनके सामने रखा, उन्होंने हमसे कहा कि हमने एसपी टंडोलियार को तबादला कर दिया है, डीएसपी को मुअत्तल कर दिया है। एक अच्छी खुशाइंद बात थी। हमारी भी ख्वाहिश थी कि शहर में अमन हो, सुकून हो, टंडोलियार में भी अमन हो, सुकून हो, ताकि लोग अपने तरक्याती कामों को आगे कर सके। अब जहां तक अब इंपॉर्टेंट चीज आती है अगले मरहला कि यस, तहकीकात कितनी आज़ादाना होती है, कितनी मुनसिफाना होती है, और किस तरीके से जो लोग ऐसे मुलव्विस हैं उनके किरदार को देखा जाएगा। क्योंकि देखिए अरशद भाई, एमकेएम की रैली 5 या सवा 5 बजे चीफ मिनिस्टर हाउस पे पहुंचती है। होना क्या चाहिए था कि मुज़ाकरात करने चाहिए थे, बातचीत करना चाहिए था। मामला इसका उलट हुआ। क्या हुआ कि सबसे पहले कमिश्नर कराची साहब मेरे पास और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के पास हाजिर होते, और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप रैली को खत्म करने का फैसला करें। हमने उनसे अर्ज किया कि आप इंतजामिया अफसरान हैं, आप आए, थैंक यू वेरी मच, आप मेरा मैसेज लेके चीफ मिनिस्टर हाउस जाएं और कहे सियासी लोग हैं उनसे हमसे गुफ्तगू करें। बिल्कुल ठीक है। मैं जरा सईद गनी साहब से वजीर इत्तलात और मिन्नत सिंध उनका मौक़िफ़ भी जान लूं। मिनिस्टर साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? आज जो इस हवाले से पेशरफ्त हुई और जो TORs बनाई गई हैं, इससे आप समझते हैं हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे और ये चीज़ भी सामने आएगी कि जो एहतजाजी रैली है उसने अपना रूट क्यों तब्दील किया, और ख़ास तौर पे उस जगह जो कि पॉइंट नंबर 1 है जहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स ठहरे हुए थे, तो क्या ये PSL को भी थ्रेट था जो ये TOR नंबर 1 इसमें शामिल किया गया है, रूट जो रैली ने चेंज किया? अशरफ भाई देखें, एक तो बुनियादी चीज है, मैं समझता हूँ कि इसको समझने की जरूरत है। अमीन अलहक साहब बड़े संजीदा और एक बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, और एमक्यूएम के अंदर भी जो निस्बतन कम मुतनाज़ अफराद हैं उनमें से इनका शुमार होता है। इनकी इज्जत हर आदमी करता है। हुकूमत की जिम्मेदारियां अपनी जगह, लेकिन जब पाकिस्तान के नाम वकार की कोई बात हो तो मैं समझता हूँ कि हर सियासी जमात नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि हम अपने मुल्क के नाम को खराब होने से बचाएं। पाकिस्तान में क्रिकेट बड़े अरसे तक नहीं रही, उसकी वजह यह थी कि यहाँ अमन अमान की सूरत हाल खराब थी। हालिया दिनों में कुछ बाहर की टीमें भी आईं, और अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले न्यूजीलैंड की टीम जब पाकिस्तान आकर वापस चली गई तो हम सब पाकिस्तानियों ने बड़ी नाराजगी का और नाखुशी का इजहार किया। अब आज जो PSL शुरू हुआ है, वफाकी हुकूमत उसको सेलिब्रेट कर रही है, वजीर आजम साहब ने उसका इफ्तिताह किया है और पूरी कौम के अंदर एक बड़ा जोश है। एक दिन पहले अगर उस मकाम पर जिस होटल में इंटरनेशनल प्लेयर्स भी ठहरे हुए हैं वहाँ अनअनाउंस्ड बगैर बताए हुए अगर 1000-1200 लोगों की तादाद में एक जत्था आ जाए और वहाँ धरना देकर बैठ जाए और ये कहे कि नहीं हम तो धरना देकर बैठेंगे और नहीं जाएंगे, हमारे पास मतलब ये बड़ा मुश्किल फैसला था कि हम उनको जबरदस्ती डिसमिस करवाएं। लेकिन एक चीज ये थी, या तो इनको छोड़ दें, बैठे रहें, जिस तरह जमात इस्लामी ने एक दिन का ऐलान किया था, आज महीना हो गया बैठे हुए हैं, हम उनको कुछ नहीं कह रहे हैं, बहरहाल उनकी मर्जी है। इसी तरह इस जगह भी एमक्यूएम बैठे, खुदा न खास्ता। और आपको पता है, और इस हवाले से मैं आपसे मिनिस्टर साहब जानना चाहूंगा कि क्या थ्रेट अलर्ट्स मौजूद थे? सिक्योरिटी एजेंसीज ने बाकायदा थ्रेट अलर्ट जारी किए हुए थे आप लोगों को? मैं तो अर्शद साहब आपसे कहूंगा कि 2 दिन पहले शेख रशीद साहब ने जो कुछ कहा, या 3 दिन पहले जब लाहौर का इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे अलर्ट्स, थ्रेट अलर्ट्स हैं कि पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी वाकयात हो सकते हैं, और जिसमें कराची का भी उन्होंने नाम दिया। और PSL खास तौर पे आपके इल्म में है कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क इंडिया उसकी आंखों में खटकता है और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से बैनुल अक़वामी क्रिकेट का दोबारा से जो है वो खात्मा हो जाए। और इस मौके को मैं ये नहीं कहता कि एमक्यूएम करवा लेती, लेकिन एमक्यूएम के उस इवेंट को इस्तेमाल किया जा सकता था, मौका बनाया जा सकता था, और वहां कोई अगर एक पटाखा भी फट जाता, एक क्रैकर भी लग जाता, तो मैं ये समझता हूं कि जो PSL आज शुरू हुआ है शायद उसके इम्कानात कम हो जाते और हम बड़ी मुश्किल में होते। और ये जिम्मेदारी सबकी बनती है, एमक्यूएम की भी जिम्मेदारी बनती है, वफाकी हुकूमत का वो हिस्सा है, एक जिम्मेदार सियासी जमात होने के नाते उनको एहतजाज करने का बिल्कुल हक है। लेकिन जो चीज तय थी पहले कि उनको प्रेस क्लब जाना था, वहां चले जाते, बैठ जाते, जमात इस्लामी भी बैठी है, उन्होंने भी मुतालबा किया कि मुज़ाकरात हो, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, भाई आपसे भी कर लेते। लेकिन मैं समझता हूं कि ये बड़ी नामुनासिब बात थी जिस तरह वो आए। और फिर 2 चीज मैं आपको रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। कल अमीन उल हक साहब ने खुद
میرے ساتھ ایک ٹی وی پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے کارکن شدید غصے میں تھے اور غصے کے عالم میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں پریس کلب نہیں جانا, ہمیں چیف منسٹر ہاؤس جانا ہے. اب مجھے بتائیے کہ 1200, 1300, 1500 افراد اگر غصے کے عالم میں ہوں, شدید ناراض ہوں, اور اس غصیلے کراؤڈ کو آپ لے کر اس جگہ چلے جائیے جو اس وقت ایک بہت, میں سمجھتا ہوں کہ ہائیلی سینسیٹیو ایریا بنا ہوا ہے. تو یہ کوتاہی جو ہے وہ ایم کیو ایم سے بالکل ہوئی ہے. اب اس کو مانے نہ مانے ان کی مرضی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں اس بات کا احساس ضرور ہونا چاہیے. احساس ہونا چاہیے. امین الحق صاحب, آپ سے بھی میں جاننا چاہوں گا کہ اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے کہ سرکمسٹانسز اور وہ وجوہات جاننی ہے کہ کیوں ایک سیاسی جماعت نے اپنا روٹ ریلی کا تبدیل کیا پریس کلب سے سی ایم ہاؤس کی طرف اور ان ہوٹلز کی طرف جہاں پہ بین الاقوامی کرکٹ پلیئرز ٹھہرے ہوئے تھے. اور آپ نے سنا وزیر اطلاعات سندھ بتا رہے ہیں کہ تھریٹ الرٹس تھے. وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب اس حوالے سے انہوں نے بالکل بجا حوالہ دیا کہ وہ تھریٹ الرٹس کا ذکر کر رہے ہیں. پاکستان میں کرکٹ کو, جیسے سعید غنی صاحب نے کہا, کہ ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے. تو یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے اس کا. اس حوالے سے آپ کی جماعت کی جو لیڈرشپ تھی, کیا ان کو یہ احساس تھا کہ جیسے سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کو کوئی مسکرینٹ استعمال بھی کر سکتے تھے؟ میں عرض کر دیتا ہوں ارشد بھائی, پی ایس ایل کو بنیاد بنا کر سندھ حکومت اپنے غیر قانونی, غیر اخلاقی, غیر جمہوری عمل سے چھپنے کی کوشش نہ کرے. ایم کیو ایم پاکستان کیا کہتی ہے؟ ایم کیو ایم پاکستان واضح طور پہ ایک اعلان کرتی ہے اور کرتی چلی آئی ہے. ماضی میں پچھلے کئی سالوں سے کراچی میں ایونٹ ہو رہا ہے کہ یس, پی ایس ایل میرا ایونٹ ہے, ایم کیو ایم کا ایونٹ ہے. کراچی کنگ, لاہور قلندر میری ٹیم ہے. بابر اعظم, سرفراز, مجھ سمیت ہزاروں لوگ اس شہر کراچی میں فین ہیں. ہم جب یہ, جیسے میں عرض کر رہا تھا, کمشنر صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے یہی الفاظ ادا کیے. میں نے ان سے کیا عرض کی کہ میں آپ کے ساتھ اپنے تمام ایم پی ایس, 21 ایم پی ایس, 7 ایم این ایس انکلوڈنگ مائی سیلف اور دونوں سینیٹر لے کر گیٹ پہ چلا جاتا ہوں. جو بھی گاڑیاں نکلتی ہیں ہم اسے فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور اس سے پہلے کیا ہوا, جب ہم سی ایم ہاؤس پہ پہنچے تو اس وقت جو انتظامی کمیٹی بیٹھی تھی, جو پولیس افسران تھے, انہوں نے ہم سے کیا عرض کیا تھا کہ آپ سی ایم ہاؤس کے گیٹ کو بند نہ کریں, برائے مہربانی 20 فٹ پیچھے چلے جائیں. ہم نے بغیر میکنگ اینی آرگومنٹ ہم نے 20 فٹ پیچھے کی طرف آ گئے تاکہ ان کے گیٹ کا آنے اور جانے کا راستہ نہ رکے. میں سمجھتا ہوں یہ مناسب, جو چھپنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات آپ نے راؤٹ کے حوالے سے کی. دیکھیں, ایم کیو ایم پاکستان گزشتہ 2 مہینے سے, صحیح, میں نے بات نہیں کی, یہ اس میں انکوائری کے ٹی او آرز میں پہلا پوائنٹ ہے یہ. جی میں اور سعید بھائی نے, سر میرا اشارہ سعید غنی صاحب کی طرف, سر ناٹ آپ کی طرف, جو بات کی کہ راؤٹ کے حوالے سے, ایم کیو ایم 2 مہینے سے مسلسل پورے اربن سندھ کے اندر اور جیسے رورل سندھ کے اندر مظاہرہ کرتی چلی آ رہی ہے. خواتین کا بھی مظاہرہ کیا گیا, کسی ایک جگہ پر بھی ایک پتھر نہیں پڑا, کسی ایک جگہ پہ کسی گاڑی کی ونڈ اسکرین نہیں توڑی گئی. ہم نے انتہائی پرامن مظاہرہ کیا. کل بھی ہے, جب ہم شارع فیصل پہ چلنا شروع ہوئے, ہم نے 5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پہنچے, کسی جگہ پر بھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی. ہاں بالکل یہ بات درست ہے کہ پچھلے 2 مہینے سے ایم کیو ایم کے کارکنان, بلکہ پورا شہری سندھ, پورا سندھ جسے کہتے ہیں, ماں سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے تمام سیاسی پارٹیاں اس لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے خلاف ہیں, وہ مظاہرہ کرتے چل جا رہے. یس, ایم کیو ایم کے کارکنان میں شہری سندھ کے اندر شدید غم و غصہ پایا جاتا تھا. وہ میرا خیال ہے چیف منسٹر گئے. چیف منسٹر کیا میرا چیف سی ایم ہاؤس نہیں ہے؟ آئینی, قانونی اور جمہوری حق کا استعمال کیا ایم کیو ایم پاکستان نے, اور چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے اپنا فریاد لے کر پہنچی ہے. ہونا کیا چاہیے تھے کہ سیاسی طریقے کار اختیار ہونا چاہیے تھا. یہ سعید غنی صاحب میرا خیال فرما رہے ہیں کہ یس, ہم اگر گھنٹے, 2 گھنٹے, 3 گھنٹے بیٹھ جاتے تو کیا ہو جاتا, لیکن ہمیں بیٹھنے نہیں دیا گیا. صرف 45 منٹ, آئی ریپیٹ, صرف 45 منٹ سے لے کر 1 گھنٹے کے اندر یہ برداشت نہیں ہوا. انہوں نے جو ہائی ہینڈڈنیس استعمال کیے, میرا خیال آپ کے ٹی وی سمیت پورے پاکستان کے عوام نے دیکھا. تمام سیاسی پارٹیوں نے اس کی مذمت کی ہے, تمام ہیومن رائٹس تنظیموں نے مذمت کیا, اور آج تو جسے کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کمیشن نے بھی اس کی مذمت کی. بالکل ٹھیک ہے. میں سعید غنی صاحب سے جاننا چاہوں گا, اس میں جو انکوائری ہے سعید غنی صاحب, پوائنٹ نمبر 4, 5 اور 6, یہ فورس کے استعمال کے حوالے سے, جس میں محمد اسلم ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی, ایم پی ایس صداقت حسین صاحب, ان کے بھی مس ہینڈل کیا گیا, خواتین کے اوپر پروٹیسٹرز, وومن پروٹیسٹرز, ان کے اوپر بھی فورس استعمال کی گئی. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں, ان پہ رسپانسبلٹی فکس ہوگی باقاعدہ طور پہ, یا کہ صرف اس کی وجوہات ہی جانی جائیں گی؟ دیکھیں بھائی, ایک تو میں اس بات کو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, کل سے کہہ رہا ہوں
کہ جو واقعہ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نامناسب بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں اس قسم کی چیز ہو. لیکن میں نے آپ کو وجوہات اور مجبوری بتائی کہ یہ کیوں ہوا، جو اس کے اسباب تھے وہ میں نے بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا. اچھا، باقی جتنی چیزیں ہیں ظاہر ہے کہ یہ الزامات بھی ہیں، کچھ فوٹیجز بھی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی تحقیقات ہونی چاہیے. ایم کیو ایم کے ہمارے دوستوں نے کل کہا کہ ایک بچے کی ہلاکت ہو گئی ہے، ہمیں ظاہر پریشانی ہوئی، خدا نخواستہ اس واقعے میں یہ نہ ہوا ہو. پھر انہوں نے کہا کہ کسی ایک ان کے ساتھی کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے، ہم اس پہ بھی پریشان ہوئے، خدا نخواستہ کہیں یہ نہ ہو گیا ہو. انہوں نے کہا کہ ہمارے سینکڑوں کارکن اور خواتین جو ہیں وہ گرفتار کر لی گئی ہیں، ہمیں یقیناً اس پہ بھی پریشانی ہوئی. پھر آخر میں ایک یہ بھی آیا کہ جی ایک اسلم صاحب ہیں، ان کی ہلاکت ہو گئی ہے پولیس کے تشدد سے، ہم یقیناً پریشان ہوئے. ہم نے اس وقت کوشش کی کہ ہم ذرا ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں، تلاش کریں کہ چیزیں ہیں کیسی. تو ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ایم کیو ایم کے بہت سارے یہ جو الزامات ہیں ہم پر وہ درست نہیں تھے. لیکن یقیناً اب وہ کہیں گے کہ ٹھیک تھے، ہم کہیں گے کہ غلط تھا، تو بہتر طریقہ تو ان کا یہی ہے کہ ایک انکوائری ہو جائے. اس انکوائری میں ایم کیو ایم کے جو لوگ ہیں جو آ کے اسٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہیں، یقیناً ان کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا، ان کا نقطہ نظر بھی سنا جائے گا، جو ایڈمنسٹریشن موجود تھی ان کی بات بھی سنی جائے گی، اور پھر جو فیکٹس اور شواہد ان کے پاس موجود ہیں وہ بھی سامنے رکھے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی اس کا نتیجہ ضرور نکلے گا. لیکن یہ ذمہ داری پولیس کے اوپر بھی فکس ہو سکتی ہے، جنہوں نے اگر کوئی ایکسٹرا ایکسس فورس یوز کی ہے، خواتین کے ساتھ زیادتی کی ہے، کہیں کسی پر تشدد ہو گیا غلط سے، تو اس کی بالکل سزا ان کو ملنی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو بھی ایک طرف ہونا چاہیے کہ کیا یہ جو واقعہ ہوا، کیا ہم اس سے بچ سکتے تھے، تو اس کے بچنے کے کیا طریقے تھے، اور اس میں کیا کوتاہی سندھ حکومت کی طرف سے ہوئی اور کیا کوتاہی ایم کیو ایم کی طرف سے ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے. میں جس طرح مان رہا ہوں چیف منسٹر نے مانا کہ یہ نہ ہوتا تو بہت اچھا تھا، لیکن ایم کیو ایم کو بھی کم از کم اتنا گریس ضرور شو کرنا چاہیے کہ اگر وہ جس طرح خود بتا رہے ہیں کہ ہم پچھلے 2 مہینوں سے احتجاج کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہیں رکاوٹ کسی نے نہیں ڈالی. جماعت اسلامی احتجاج کر رہی ہے، کہیں رکاوٹ کسی نے نہیں ڈالی. پی ایس پی نے اناؤنس کیا کہ ہم پریس کلب سے سی ایم ہاؤس پہ آئیں گے 30 تاریخ کو. ہمارا اگلے دن ہمارے لوگ ان کے پاس چلے گئے اور ان کو یہ بتانے گئے کہ برائے مہربانی آپ سی ایم ہاؤس کی طرف نہ آئیے. اور سی ایم ہاؤس ایشو نہیں، ارشد بھائی، یہاں ہوتے رہے مظاہرے، دھرنے بھی ہوتے رہے، کوئی ایشو نہیں بنتا. لیکن اس وقت جو ہمارے لیے مسئلہ ہے وہ چیف منسٹر ہاؤس کے برابر میں وہ ہوٹلز ہیں جہاں پر ہائی سیکیورٹی الرٹ جو ہے وہ ڈکلیئر ہوئی ہے. تو وہاں پر کوئی بھی جماعت آئے گی، ہم ان کو منت بھی کریں گے، ریکویسٹ بھی کریں گے. اگر ایم کیو بھی اناؤنس کرتی کہ ہم نے سی ایم ہاؤس آنا ہے تو یقیناً ہم جا کر ان کے پیر پکڑ دے کے خدا کے واسطے سی ایم ہاؤس بتائیں، کہیں اور چلے جائیے، ہم آپ کے پاس آ جائیں گے. لیکن ہوا یہ کہ بغیر بتائے آگے. میں امین الحق صاحب، کیا آپ کی جماعت کے لوگوں کو، کارکنان کو، لیڈرشپ کو اگر انکوائری کمیٹی بلاتی ہے تو آپ پیش ہوں گے اس کے سامنے؟ دیکھیں، اگر آزادانہ، منصفانہ، شفاف کا یقین دلایا جاتا ہے تو یقیناً میرا خیال ہے کہ عام عوام بھی اس پہ جائے گی، ایم کیو ایم کے کارکنان بھی جائیں گے. لیکن ہمیں کیا نظر آ رہا ہے، دیکھیں ہونا کیا چاہیے تھا کہ جس طریقے سے اسلم بھائی شہید ہوئے، مجھے بڑا افسوس لگا، شہید بھائی پولیٹیکل ورکر ہیں کہ یس ہم تو نام بتا رہے ہیں، حنیف صورتی بھائی ہمارے سابق ٹاؤن ناظم ہیں نیو کراچی کے، ان کو شیلنگ لگنے سے ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے، پرائیویٹ ہسپتال میں ان کا علاج کرایا گیا ہے. آپ آئیں، ہم ان کے پاس لے کے چلیں گے. صداقت حسین سعید بھائی آپ کے ساتھ سٹنگ ایم پی اے، میرے اپنے حلقے سے ایم پی اے، میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا. جس انداز سے بربریت کا ان کے ساتھ مظاہرہ کیا گیا، گھسیٹ کر ان کو گاڑی میں بیٹھایا گیا، ان کو مارا پیٹا جا رہا تھا، تمام فوٹیج نے دیکھا ہے. اسی طریقے سے ہماری خواتین کارکنان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا وہ بھی فوٹیج کے ساتھ موجود ہیں. ہونا کیا چاہیے کہ آپ اگر آزادانہ، منصفانہ طریقے سے تحقیقات کرتے ہیں تو ایم کیو ایم کے کارکنان، ایم کیو ایم کے اندر بالکل اس کے سامنے پیش ہوں گے اور اپنے تمام وہ حقائق جو جسے کہتے ہیں کہ چھپایا جا رہا ہے ہم اسے سامنے رکھیں گے، تاکہ ہر صورت میں جو اس پہ قصوروار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور پارٹیسپیٹ کریں گے آپ اس میں، اور وہ ایشورنس کیا ہوگی کہ یہ فری، فیئر، انڈیپینڈنٹ، امپارشل انکوائری ہوگی؟ جی امین الحق صاحب. دیکھیں جی میں عرض کر دیتا ہوں. اس پہ سب سے پہلے یہ نظر آئے گا کہ کن افسران کو اس پہ نومینیٹ کیا جا رہا ہے، ان افسران کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے. تو یہ 2 چیزیں نظر آتی ہیں جس کے پتہ لگتا ہے کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں. ایک باوقار، ایک انڈیپینڈنٹ اور جو جسے کہتے ہیں دمنگ افسر کو لگایا جائے جو سچ کو سچ کہہ سکے، جو تمام لوگوں کی باتیں سن سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس کے اوپر اعتماد بڑھے گا اور میرا خیال ہے اور اس حوالے سے آپ کی بات چیت ہوئی ہے، سندھ حکومت کے ساتھ کوئی نام پرپوز کیے ہیں؟
نہ ہی انہوں نے ہم سے پوچھا اور نہ ہی ہم نے کوئی نام بالکل ٹھیک ہے. میں منسٹر صاحب آپ سے سعید غنی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا. آپ نے سنا امین الحق صاحب فرما رہے ہیں کہ فری فیئر انڈیپینڈنٹ امپارشل انکوائری اور دبنگ افسران جس سے یہ پتہ لگے کانفیڈنس ہو, تو اس حوالے سے آپ نام ان سے لیں گے یا کہ نام آلریڈی انکوائری کمیٹی کے نومینیٹ ہو چکے ہیں؟ نہیں, ابھی تو جو خط بھیجا ہے سی او صاحب نے وہ ہوم سیکرٹری کو بھیجا ہے اور ان کو یہ کہا ہے یقیناً وہ اس پہ انہوں نے طے کرنا ہے, لیکن اگر کسی نام پر ایم کیو پہ اعتراض ہوگا تو ہم ضرور اس پہ ریکنسیڈر کر لیں گے, ان سے کہیں گے کہ اس نام کو نکال دیں اور اسی جگہ کسی اور بہتر آدمی کو ڈال دیں. بالکل ٹھیک ہے. اور سعید غنی صاحب, وزیر اعظم نے بھی اس معاملے پہ انکوائری کے کچھ احکامات دیے ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, اگر وزیر اعظم صاحب بغض پیپلز پارٹی سے نکل کر اس کی تحقیقات کرائیں گے اور اس کی تہہ تک جانے کی کوشش کریں گے اور اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سندھ حکومت نے اگر یہ ایک انسیڈنٹ ہوا تو اس کی وجوہات کیا تھیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مطمئن ہوں گے کہ ہم نے پی ایس ایل کی انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے اور وہاں جو سیکیورٹی کی سچویشن پیدا ہو سکتی تھی اس کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ ایک انفارچونیٹ واقعہ ہو گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نیت اگر یہ ہوگی تو پھر تو ٹھیک ہے, اگر انہیں پیپلز پارٹی بیشنگ کرنی ہے اور ان کا حساب کتاب چکتا کرنا ہے تو پھر تو ظاہر میں کیا کہہ سکتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. صوبائی وزیر اطلاعات سعید غنی صاحب اور وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی امین الحق صاحب دونوں کا پروگرام کے سیگمنٹ میں شرکت کا شکریہ. اور ناظرین, اسی موضوع پہ جو وزیر اعظم نے انکوائری آرڈر کی ہے, ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے پولیٹیکل کمیونیکیشن ڈاکٹر شہباز گل صاحب. ڈاکٹر شہباز گل صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. وزیر اعظم نے بھی اس معاملے پہ انکوائری آرڈر کی ہے, فری فیئر امپارشل انڈیپینڈنٹ انکوائری, جس میں کہ پیپلز پارٹی بیشنگ اور حقائق جانے جائیں. اور آپ نے سنا دونوں ہمارے معزز پارٹیسپینٹس کو پوائنٹ آف ویو دونوں کے سامنے ہے, ساتھ پی ایس ایل سیکیورٹی تھریٹس اس کا بھی ذکر تھا. یہ انکوائری کون کرے گا, کیا اس کے ٹیو آر ڈیسائیڈ ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا. پولیٹیکل جماعتوں کو سب سے پہلے اپنے رویے میں ڈیموکریسی لانی چاہیے. اگر آپ کے اپنے رویے میں ڈیموکریسی نہیں ہے, جب آپ طاقت میں ہوتے ہیں تو اس طاقت کا آپ کو نشہ ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں کو آپ کو غصہ بھی آتا ہے, بہت سارے لوگوں کو آپ فکس بھی کر سکتے ہوتے ہیں, لیکن یہی امتحان ہوتا ہے ڈیموکریٹک مائنڈ کا اور عام آدمی کا کہ وہ جب طاقت میں ہو تو وہ اجتناب کرے, وہ یہ یاد رکھے کہ اس نے کل اپوزیشن میں بھی ہونا ہے, وہ یہ یاد رکھے کہ کل اس نے بھی حکومت سے باہر ہونا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی, جس کے میں یہ کہوں گا کہ بدقسمتی سے کئی دفعہ کچھ لوگوں کی نیگیٹو برانڈنگ ہو جاتی ہے, ان کی پازیٹیو برانڈنگ ہوئی ہے جو یہ نہیں ہے. وہ پازیٹیو برانڈنگ کیا ہے کہ آپ غور کیجئے کہ پاکستان میں سمجھا جاتا ہے, یہاں کتنی لیدے ہوئی تھی کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو چیئرمین ہوگا وہ شہباز شریف ہوں گے, کیونکہ ہمیشہ حزب اختلاف ہوتے ہیں. پنجاب میں بہت زور لگا کہ وہ بھی اپوزیشن کا ہوگا, اور ہیں دونوں جگہ پر اپوزیشن کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین, لیکن سندھ میں نہیں ہے. سندھ میں کسی کمیٹی کا بھی جو چیئرمین شپ یا ممبرشپ ہے وہ اپوزیشن کے پاس نہیں ہے, اپوزیشن کے لیے بالکل دروازے بند ہے. تو یہ فاشسٹ پارٹی ہے, کوئی ان کی ڈیموکریٹک ویلیوز نہیں ہے. بطور وفاقی حکومت اگر ایک معاملہ آئے تو اس معاملے پہ آپ لوگ باقاعدہ طور پہ پانی پھینکنا چاہیں گے یا تیل چھڑکنا چاہیں گے؟ نہیں, ہم اس پہ بالکل پانی بھی پھینکیں گے, لیکن جہاں پر آگ کے ساتھ کوئی چیز اگر کوئی غلط ہوگی, کئی دفعہ آپ کی یہاں موقع نکل آتا ہے نا, تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کاٹری کرتے ہیں, جلاتے ہیں اس کو نا, آگ سے جلاتے ہیں. تو آگ نیگیٹیوٹی کی ٹرم میں نہیں ہے, کئی دفعہ پازیٹیولی بھی آگ کی ضرورت ہوتی ہے. میرے ایک دفعہ یہاں نکلا تھا, ڈاکٹر نے آگ سے جلایا تھا, کہ یہاں بھی نکلا تھا. تو آگ بھی کئی دفعہ لگانی پڑتی ہے کچھ لوگوں کو پازیٹیولی. تو آپ کراچی کے یہ جو واقعہ ہوا اس پہ آگ لگانے کی نہیں, بالکل آگ میں وہ نہیں کہہ رہا, میں نے آپ کو ایک کانٹیکس میں کہا ہے کہ آگ بھی علاج ہوتا ہے کئی دفعہ, مین سزا. اگر یہاں پر سزا جو ہے وہ علاج ہوگا تو سزا بھی دی جائے گی جو ذمہ دار ہوں گے. انکوائری وفاقی حکومت کیسے کرے گی اس معاملے کی؟ جی, وفاقی حکومت کے پاس بہت سارے ادارے ہیں. ایف آئی اے وفاقی حکومت کے پاس ہے. وفاقی حکومت ایک جوڈیشل کمیشن بنا سکتی ہے. ابھی اعلان کیا ہے وزیر اعظم, جی بالکل, مراحل ابھی طے ہونے, جو بھی آگے مراحل ہوں گے اس کے قانون کے مطابق, جو بھی ہوگی سزا, جس کو آگ کہہ رہے ہیں آپ, یا جزا, جو بھی ہوگی وہ قانون کے دائرے کے اندر ہوگی. لیکن ہم یہ پیپلز پارٹی کو اجازت نہیں دے سکتے کہ خود ٹریکٹر چلائیں جہاں مرضی, خود ریلیاں. آپ کو پتا ٹریکٹر ریلی پہ ساہیوال میں کتنے لوگ آئے تھے پیپلز پارٹی کے؟ 297. تصویر موجود ہے میرے پاس اس کی. 297 لوگ آئے تھے, جس کی اتنا بڑا شور مچایا تھا. تو خود ہر جگہ پر مارچ کرنے, اور جب اپوزیشن مارچ کرے تو ان کو مارنا ہے, ان کے لوگوں کو قتل کر دینا ہے, یہ کام نہیں چلے گا. یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد وزیر اعظم نے قانون میں کچھ اصلاحات کی بات کی, امیر اور غریب کے فرق کی بات کی, شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو ان کے کیسز چل رہے ہیں یہ بھی سوال ہے کہ کیا اب ان کی جو ضمانتیں ہیں
وہ کب تک چلیں گی اور اپنے وہ اثاثہ جات جو ان کی آمدن سے زائد ہے اس کا جواب دے سکیں گے؟ منی لانڈرنگ کے جو الزامات ہیں، چلان باقاعدہ طور پہ جمع ہو گیا، اس کا جواب دے سکیں گے؟ قومی اسمبلی میں اس حوالے سے تقاریر سامنے آئیں کہ پاکستان بھر میں 50-55 ہزار لوگ جو انڈر ٹرائل ہیں ان کے کیسز اس وقت پینڈنگ ہیں اور وہ بیہائنڈ دا بارز ہیں. تو پاکستان میں حکمران جماعت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جن پہ اربوں روپے کی چوری کے الزام ہے یہ کیوں باہر دندناتے پھرے؟ اس پہ بات کریں گے. وزیر اعظم کے نئے مشیر برائے داخلہ اور احتساب بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی، نیب میں ان کے حوالے سے کیا معاملات ہیں، اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سپریم کورٹ آف پاکستان میں باقاعدہ طور پہ ایک درخواست دائر کی گئی ہے احسن بھون صاحب کی طرف سے، اور اس میں استدعا یہ کی گئی ہے کہ جو تا حیات نااہلی کا معاملہ ہے اس کو ختم کیا جائے اور صرف الیکشن ریلیٹڈ میٹرز کے حوالے سے ہونی چاہیے. اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جب آرٹیکل 184(3) کے تحت کوئی ایکشن لیتی ہے تو اس کی پھر اپیل نہیں ہوتی، اور یہ باقاعدہ طور پہ جو بھی لیٹیگنٹس ہیں ان کے حقوق کی خلاف ورزی. اب سوال یہ ہے کہ کیا احسن بھون صاحب یہ عوام کے وسیع تر مفاد میں یہ پٹیشن کر رہے ہیں یا کہ ایک دو لوگوں کے لیے یہ پٹیشن کی جا رہی ہے؟ ڈاکٹر شہباز گل صاحب، اس حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ حکومت اس پٹیشن کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ اس سوال کے اوپر، کیونکہ میں اس سوال کو انتظار کر رہا تھا کہ آپ پوچھیں گے. کیونکہ آج جب میں نے یہ پٹیشن دیکھی، بھون صاحب میرے لیے بڑے احترام کی جگہ پہ ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار بالکل میرے لیے وہ ذاتی طور پہ بڑے احترام کی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان کی طرح کا چودھری وزادار بندہ اس طرح کی ناانصافی پہ مبنی بات کیسے کر سکتا ہے. یہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی مجھے، کیونکہ اس کے بعد میرے خیال میں فوری طور پر ایک عام پاکستانی کو بھی پٹیشن فائل کرنی چاہیے کہ جیلوں کے دروازے کھول دیں. آپ نے کیوں غریب آدمی کو جیل میں رکھا ہوا ہے؟ جن غریب آدمیوں کے 2-2 سال کیس نہیں لگتے ان کے کیس کیوں نہیں لگے ہوئے؟ میرے خیال میں تو سپریم کورٹ بار کو اس سلسلے میں آگے جانا چاہیے، نہ کہ ایسے چور جہاں پر ملک مقصود چپڑاسی جیسوں کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے جمع ہوں، ٹوٹل 15-16 ملازموں کے اکاؤنٹ میں 16 ارب جمع ہوں. اب اس طرح کے لوگوں کو ہم ریلیف لے کے دے رہے ہیں. مطلب نواز شریف صاحب جن کے بارے میں جن کی نااہلی تو بات یہ پٹیشن فائل کی اور کس کے لیے ہونی ہے سر؟ اور نواز شریف ہی یہاں پر بگیسٹ بینیفیشر ہے نا، اور اتنے بڑے بڑے وکیل عام بندے. جہانگیر ترین صاحب بھی تاحیات نااہلی ہے ان کی. چلیں جہانگیر ترین صاحب کے لیے ہوگا، لیکن کسی بڑے مالدار آدمی کے لیے ہوگا نا. لیکن جہانگیر ترین صاحب تو اس ٹائم فرنٹ رنر نہیں ہے نا، کہیں نواز شریف صاحب ہے نا. تو یہ بنیادی طور پر یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے یہاں پر، اس کے بارے میں ایک بات ضرور یاد رکھی جائے کہ پھر جیلوں کے دروازے کھول دینے چاہیے. پھر عام آدمی جو کبوتر چور، نہیں ہم تو کہیں گے، میں تو آپ کو آن ریکارڈ یہ بالکل میں آپ کو ایک حکومت کا فارمل رسپانس سمجھیں، ہم تو پھر اس میں کہیں گے کہ جی جیلوں کے دروازے کھول لیں. غریب آدمی کوئی جیل میں نہیں ہوگا. اگر آپ نے امیر آدمی جس کو جرم پہ سزا مل گئی، جرم ثابت ہو گیا، اس نے لکھ کے دے دیا سپریم کورٹ میں کہ قطری میرے ATM ہیں، انہوں نے مجھے یہ دیے تھے، تو پھر اگر آپ نے اس کو سزا نہیں دینی تے جڑا میرے پنڈ دا ماکھا کسائی جڑا جیل دے وچ دتا ہویا انہوں باہر کڈو، اس دا کی قصور ہے؟ جو کبوتر باز کی آپ نے پچھلے دنوں کبوتر چوری کے اوپر FIR آپ نے ختم جو اس کی وہ کی تھی ضمانت، اس کو ضمانت دیں، اس کو باہر نکالیں. اتنی عورتیں خواتین، مریم صفدر واحد اکیلی باہر ہیں، ہمارے لیے بالکل احترام کی جگہ پہ ایک وہ عورت ہیں. تو جو ہماری دوسری بہنیں بیٹیاں وہ احترام کی جگہ نہیں ہے، وہ کسی لیسر گاڈ کی بیٹیاں ہیں. تو آپ نے غریب کو جیل میں رکھنا ہے، اور جب امیر کو پہلے تو سزا ملتی نہیں. یہاں پر جتوئی صاحب کا کیس دیکھ لیں، یہاں پر بلوچستان میں جس طریقے سے پولیس والے کو روندا گیا، وہ شاہ رخ جتوئی، اس کے بعد پولیس والے کو جس طرح روندا گیا وہ آپ دیکھ لیں، وہ چھوٹ گئے. ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر زرداری کو دیکھ لیں، شہباز شریف کو دیکھ لیں، ملک مقصود چپڑاسی کو دیکھ لیں، آپ ان تمام لوگوں کو دیکھ لیں، سزا نہیں ملتی. یہاں اگر خدا کر کے کسی ایک کیس میں سزا ملی ہے تو وہاں پر سپریم کورٹ بار جو ہے وہ چلی گی. کیا اس سپریم کورٹ بار کا کبھی فرض نہیں بنتا کہ یہ جائیں اور عدالت کا دروازہ کٹکھٹائیں کہ جو اتنی ساری بیواؤں کے کیسز ہیں، جو باپ نے کیس دائر کیے تھے اور بیٹے آگے سے باپ فوت ہو گئے، بڑے بڑے ان کو وکیل انصاف ہیں، ملے. مہنگے وکیل ہیں، کروڑوں فیس لینے والے وکیل ہیں. آپ مفت سر کسی نہ کسی نے دیے ہوں گے نا کروڑوں روپے، یہ تو آپ پوچھنا پڑے گا، مجھے نہیں پتا، لیکن کوئی نہ کوئی فیس تو احسن صاحب نے کہا 1 روپیہ نہیں لیا. یہ احسن بھون صاحب نے نہیں لیا ہوگا، کسی اور نے پیچھے پکڑ لیے ہوں گے، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا کہیں نہ کہیں. میں ان کی بات پہ یقین کرتا ہوں، میں نے آپ کو کہا وہ معتبر آدمی ہے، میں ان کا احترام بھی کرتا ہوں، ان کی بات کا یقین بھی کرتا ہوں. لیکن ہیں وہ، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ایک سینئر وکیل ہیں، میں بڑا احترام کرتا ہوں ان کا، لیکن تاریخ کی غلط سائٹ پہ کھڑے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر اتنے بڑے بڑے چوروں کو سپریم کورٹ بار نے چھڑوانا ہے جا کے ایسوسی ایشن کے،
प्रेसिडेंट ने जाके फाइल करनी है। गरीब का क्या कसूर है? मैं ऑफिशियली कह रहा हूं, वजीर आजम के तर्जमान के तौर पे कह रहा हूं, खोलें जेलें पर गरीबों के लिए, उनको क्यों रखा हुआ है? और हम तो बिल्कुल पिटीशन करेंगे फिर के गरीबों को भी इसके साथ ही रिलीफ दें, पूरी पाकिस्तान की जेलों के दरवाजे खोलें। होगा बतौर फेडरेशन ऑफ मैं इस टाइम तो ये देखें जी, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो अटॉर्नी जनरल ने अदालत में देना होता है, वही देंगे। मेरा जो इस टाइम दिल कह रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं, जो मुझे अपने वजीर आजम का पता है कि वो फिर किसी गरीब को जेल में नहीं रहने देंगे। गरीब क्यों जेल में रहे? फिर सबको छोड़ें आप। एक गरीब के लिए अलग कानून है इस मुल्क में और अमीर के लिए ये कौन सी, मतलब ये कौन सी रियासत है, कौन सा आइन है, कौन सा कानून है? कायदे आज़म ने इस दिन के लिए मुल्क बनाया था कि अगर एक करप्ट को सजा मिल जाए, उसको आप झूठा कह दें, तो जो गरीब है वो तो किसी एक को एक दिन की सजा मिल जाए ना, गांव में किसी बंदे की बेचारे की मैट्रिक की डिग्री जाली निकल आए, उसके पूरे खानदान को कभी नौकरी नहीं लेने देते। नवाज शरीफ जो सर्टिफाइड झूठा करार पाया गया है, फ्रॉडिया करार पाया गया है, अकामा छुपाया हुआ है, अब आप उसे कह रहे हैं कि उसे वापस वजीर आजम लगाएं। तो फिर जिन गरीबों को आपने चौकीदार की नौकरी नहीं दी, उनको क्यों नहीं दी? उनका क्या कसूर है? वो बेचारा एक एमपीए था, उसने, मुझे नाम भूल गया, लैया के एरिया से था, उस बेचारे ने पहले एफए कर लिया था, बाद में मैट्रिक किया था, जाली डिग्री बनाई थी ना, तो पहले एफए कर लिया था, बाद में मैट्रिक कर लिया था। अब आपकी हंसी निकल रही, दांत निकल रहे हैं, उसका क्या कसूर है? उसने तो एमपीए बनने के लिए किया था। अगर उसके साथ आप इतना कर सकते थे, ना हेल कर दिया उसको, तो फिर नवाज शरीफ किस खेत की मोली है? सिर्फ इसलिए कि उसके पास पैसा ज्यादा है। हम ये नहीं होने देंगे। हम बिल्कुल कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और आवाम के पास जाके भी इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये नहर हम इस मुल्क में नहीं पड़ने देंगे। अच्छा, आपने अटॉर्नी जनरल का जिक्र किया कि जब ये ड्राफ्ट पिटीशन सामने आई थी तो हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब से एक सवाल किया कि प्रॉक्सी पिटीशन क्या होती है। तो प्रॉक्सी पिटीशन क्या होती है, इसका खालिद जावेद खान साहब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया था, ये देखते हैं। प्रॉक्सी पिटीशन क्या होती है? देखिए, प्रॉक्सी पिटीशन ये है कि केस किसी और का पेश कोई और हो रहा हो, मुकदमा किसी और की तरफ से किसी और के लिए लड़ा जाए। तो नजर ये आता है कि किसी खास पिटिशनर के लिए, जो कि खुद सामने नहीं आने चाहते, मुख्तलिफ खिलाड़ी जो है वो सामने आके पिटिशन फाइल करें। तो मेरी दानिश में वो प्रॉक्सी पिटिशन है, और वो प्रॉक्सी पिटिशन इस ग्राउंड पे डिसमिस होनी चाहिए कि कोई किसी और का मुकदमा लड़ रहा है। और नाज़रीन, जब हमने उनसे सवाल किया कि ये सुप्रीम कोर्ट बार को क्या हो गया, एहसन भून साहब को क्या हो गया, क्या किसी स्पेसिफिक शख्सियत का मुकदमा वो लेके जा रहे हैं, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब का क्या कहना था, आइए देखते हैं। क्या ये सबसे इम्पोर्टेंट इशू है कि पाकिस्तान की 2-3 ताकतवर तरीन शख्सियात अगर अदालती फैसलों के बाद कोई डिस्क्वालिफिकेशन हुई है तो उनका मुकदमा लेके टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरीथिंग एल्स सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की टॉप प्रायोरिटी हो? शायद इंट्रोस्पेक्शन की, और हम सबको, सिर्फ बार एसोसिएशन में हमको सोचने की जरूरत है कि हम क्या प्रॉक्सी बन के किसी पिटिशनर का केस लड़ रहे हैं। अगर किसी का केस लड़ रहे हैं तो लेट द पिटिशनर कम, आप आए। और जहां तक इस केस की बात है, मेरे ख्याल में बड़े सीरियस मेंटेनेबिलिटी के इशू हैं, और पास्ट की प्रैक्टिस को सामने रखते हुए ये पिटिशन एंटरटेन होनी नहीं चाहिए, ऑफिस को इसको डिसमिस करना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के ख्यालात भी इस हवाले से सुने, और सवाल एक ये भी बनता है कि क्या पाकिस्तान में ईमानदार, दयानतदार, ऐसे लोग जो कि बिल्कुल मेहनत से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, मेहनतकश पाकिस्तानी, उनकी कोई कमी होगी है कि ऐसे लोगों के लिए बार पिटीशन फाइल कर रही है, जिसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि शायद ये बज़ाहिर प्रॉक्सी पिटीशन लगती है। इतने जैसे वज़ीर आज़म के मामले खसूसी कह रहे हैं कि जनाब इतने हज़ारों लोगों के और मुकदमे वो नहीं, लेकिन ये वाला मुकदमा लेके जा रहे हैं तकनीकी इंसाफ हासिल करने के लिए, दोबारा रास्ते ऐसे लोगों के लिए खोलने के लिए जिनको कि सुप्रीम कोर्ट बददियानत और आर्टिकल 62-63 के तहत ता हयात उनकी नाअहली का फैसला दे चुकी है। क्या मुल्क ने इसी तरह चलना है? आज जब लॉ रिफॉर्म्स की बात हो रही थी तो वजीर आजम ने ताकतवर और गरीब के इस हवाले से क्या बात की कि क्या पाकिस्तान में डिफरेंस है और किसको वो खत्म करना चाह रहे हैं, आइए देखते हैं। पाकिस्तान के जो सारे सिस्टम्स थे, जो अवाम को जिन्होंने उठाना था, वो सारे आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू हो गए, और एक गल्फ आ गया कि एक ताकतवर के लिए एक पाकिस्तान बन गया जिसको हम एलीट कैप्चर कहते हैं, और अवाम के लिए दूसरा पाकिस्तान बन गया। जस्टिस सिस्टम था, आहिस्ता 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 वो सिर्फ ताकतवर के को फायदे के लिए पहुंच गया। ताकतवर जुर्म भी करे तो वो सिस्टम नहीं उसको पकड़ सकता था, और आम आदमी के लिए वो इंसाफ बजाय देने के आम आदमी जेलों में भरे हुए हैं, और कई ऐसे बेचारे इतने खौफनाक जेलों के अंदर कहानियां हैं गरीब लोगों की, सिर्फ उनकी क्राइम, उनका जुर्म, उनकी गुर्बत थी। जी नाज़रीन, और वज़ीर आज़म ने स्विट्ज़रलैंड का हवाला भी दिया और वहाँ पे क्या होता है और क्या नहीं होता, क्या बताया वज़ीर आज़म ने, आइए देखते हैं।
स्विट्जरलैंड एक आपके सामने मिसाल है, क्योंकि वहाँ कानून की बालादस्ती है, वहाँ कोई कब्जा ग्रुप नहीं आपको मिलता, वहाँ कोई किसी एक्स चीफ मिनिस्टर के चपरासी के अकाउंट में 4 अरब रुपया नहीं आ जाता। वहाँ हो ही नहीं सकता ये चीजें, वो कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता ये। वहाँ कोई जाके लंदन बैठ के और अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में और फिर उसको फूल फेंक रहे हैं लोग, क्योंकि वहाँ सारा सोसाइटी कानून की बालादस्ती कायम करती है। जी नाज़रीन, आपने सारी सोसाइटी कानून की बालादस्ती कायम करती है। लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने क्या जवाब दिए कि मसरूर अनवर, मकसूद, गुलजार अहमद उनके अकाउंट्स में पैसे क्यों जमा करवा रहे थे? अभी तक तो उनका मौक़िफ़ था कि मेरे अकाउंट में तो कोई एक पैसा भी नहीं आया। अब आप लोग जगह जगह रसीदें लिए फिरते हैं कि जी ये डायरेक्ट शहबाज शरीफ के अकाउंट में पैसे आए और वो जमानतों पे बाहर है। इनकी सियासत क्या सिर्फ जमानतों की वजह से चल रही है? आप इतने इस टाइम शरीफ ना बने ना, आपका नाम अरशद शरीफ है, वो आप ही के निकाले हुए डॉक्यूमेंट हैं जो आपने सबसे पहले शो पे दिखाए थे, वहीं से लोगों ने फोटोकॉपियां हासिल की हैं और अब लेके हर जगह पर दिखा रहे हैं लोग। तो पहले तो आप नाम में आपके शरीफ है, लेकिन आप जरा शहबाज शरीफ से डिफरेंट। जी बिल्कुल, लेकिन सारी बात है आपने अपने सोर्स से जो लेके सबसे पहले आपने ब्रेक की वो स्टोरी। लेकिन बात यह है कि ये जवाब तो देना पड़ेगा। हम हुकूमत में हों, हम हुकूमत में ना हों, ये जवाब तो मांगा जाएगा कि मलक मकसूद चपरासी के अकाउंट में 4, जिसकी 9,000 तनख्वाह है, उसके अकाउंट में 4 अरब रुपया कैसे जमा हुआ? मसरूर अनवर जो है वो भी 9-10 हज़ार रुपये का मुलाजिम है, उसके अकाउंट में करोड़ों अरबों रुपया कहाँ से गया? और फिर वो अपने अकाउंटों से आपको पैसे दे रहा है, आप अपनी बेगमात के लिए गाड़ियां, घर उसमें से खरीद रहे हैं, और पहले आप कहते थे मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया, वो भी साबित हो गया। अब आपको जवाब देना पड़ेगा। अब इन्होंने क्या तरीका अपनाया है, इसका जवाब नहीं दो बल्कि किसी और को आगे कर दो। मैंने जैसे आपको कहा, जो बार एसोसिएशन होती है सबसे पहले अदालत, क्या इस हवाले से बहुत ही एहतराम खड़ा होना चाहिए कि जनाब शहबाज शरीफ जवाब दे, एक ता हयात ना अहली है, एक तरफ ता हयात इनकी जमानतें हुई हैं, इस हवाले से नहीं आना कि जनाब पैसों का हिसाब तो दे कि जनाब ये अकाउंट में कैसे है। दुनिया के किसी और मुल्क में ये हो सकता है? आपके तहकीकाती इदारों, खासतौर पर FIA ने इतनी मेहनत की है, इतनी अच्छी इन्वेस्टिगेशन और वेल डॉक्यूमेंटेड, जो दुनिया में मिसाल नहीं मिलती, वो करके दिए, उस पर बात नहीं करते। ताहयात ना अहली खत्म करने चले हैं, जो ताहयात जमानतें हुई हैं उस पर बात नहीं करती हैं आपकी एसोसिएशन, बार एसोसिएशन। देखिए, बार एसोसिएशन को जो उनका आईनी रोल है उसके अंदर आना चाहिए, और वो है कि उन्हें गरीब के साथ खड़ा होना चाहिए, उन्हें ऐसे शख्स के साथ खड़ा होना चाहिए जहां पर उनकी ताकत की उसको जरूरत है, ना कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब यहाँ पे नाज़रीन एक वक्फा लेने के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। एक अहम ब्रेकिंग खबर, उस हवाले से आपको आगाह करते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए हमारे बहादुर बेटों की कुर्बानियों का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान और इदारे महकमा ताल्लुकात के इदारे ISPR ने एक प्रेस रिलीज जारी किया, जिसमें 25-26 की रात को एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब अफवाज पाकिस्तान के जवानों की एक चेक पोस्ट पे बलूचिस्तान के इलाके में उस पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में हमारी 10 शहादतें हुई। हमारे 10 बहादुर बेटे पाकिस्तान के, उन्होंने पाकिस्तान पे अपनी जान कुर्बान की। जो ISPR की तरफ से नाज़रीन प्रेस रिलीज आया, उसमें कहा गया है कि इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन अभी जारी है। 3 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं और मुसल्लह अफवाज ने इस अज़म का बाकायदा तौर पे इजहार किया है कि दहशतगर्दों के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी और हर सूरत में दहशतगर्दी का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। जो इस वक्त नाज़रीन रीजनल और इंटरनेशनल हालात हैं, ख़ास तौर पे अफगानिस्तान के बाद बहुत सारी मुतअद्दिद मीटिंग्स में ये फॉल आउट एक्सपेक्ट किया जा रहा था। एक तरफ जहाँ पे हमारी अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियाँ दे रही हैं, हमारे बहादुर बेटे वतन पे अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, वहाँ पे पाकिस्तान से बाहर बैठे चंद लोग और चंद सियासी जमातें अफवाज पाकिस्तान की क़यादत को मुतनाज़ा बनाने के लिए कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती, और सवालात यही पैदा होते हैं कि क्या उनके खिलाफ भी एक्शन होगा जो कि इन दहशतगर्दों के पाकिस्तान में सहूलतकार हैं। और इसी प्रोग्राम के नाज़रीन प्लेटफॉर्म से हम आपको मुतअद्दिद बार बता चुके हैं। दिसंबर 2021 में आपको बताया, जनवरी के महीने में बताया कि दहशतगर्दी और करप्शन का बहुत गहरा ताल्लुक है। एक्सट्रीमिज्म एंड करप्शन आर इंटरलिंक, और अफवाज पाकिस्तान को यह एहसास 2014-15 में बाकायदा तौर पे हो गया था, जिसका इजहार भी किया गया, ऑफिशियली इजहार किया गया कि करप्शन और दहशतगर्दी का नेक्सस तोड़ना है। वाइट कॉलर क्राइम के जब बड़े बड़े क्रिमिनल्स बाहर दंदनाते फिरते हैं तो दहशतगर्द और ये जो पैसा करप्शन का, ये कहीं ना कहीं से जाके दहशतगर्दी को
سپورٹ کرتا ہے اور پاکستان سے باہر بیٹھے لوگ انہی کرپٹ افراد کو استعمال کرتے ہیں. اور جب جب پاکستان سے قیادت کہیں باہر جا کے بیٹھی ہے, پاکستان کے اندر جو حالات بنے ہیں, چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو, پاکستان کے مختلف بارڈر ایریاز میں ہو, یا جیسے انٹیریئر منسٹر شیخ رشید کہتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی اگلے چند ماہ میں بڑھنے کے خدشات ہیں, یہ ٹائم لائن ہمیشہ اس کے ساتھ کورسپونڈ کرتی ہے اور اس کے ڈانڈے ہمیشہ باہر بیٹھے ان قیادتوں کے ساتھ ملتے ہیں جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے سہولت کار بن رہے ہوتے ہیں. اور اس کی قیمت کون ادا کرتا ہے؟ اس کی قیمت ہمارے وہ بہادر بیٹے, جیسے کہ 10 ہمارے جوان شہید ہوئے, 10 پاکستان کے بیٹے شہید ہوئے. وہ اس لیے شہید نہیں ہوئے کہ کرپٹ لوگ یہاں دندناتے پھرتے ہیں, دہشت گرد یہاں پہ دندناتے پھریں. اور جس رول آف لا کی وزیر اعظم بات کرتے ہیں, جس رول آف لا کی آرمی چیف بات کرتے ہیں, یہ قربانیاں بھی اسی پاکستان میں قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے دی گئی ہیں کہ پاکستان ایک پرامن ملک بنے. وزیر اعظم نے بھی ناظرین آج رول آف لا کی بات کی اور کہا کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ رول آف لا کے بغیر ملک ترقی کر سکتا ہے تو وہ کسی فینٹیسی ورلڈ میں رہتے ہیں. کیا کہا وزیر اعظم نے, آئیے دیکھتے ہیں. اگر کسی کا خیال ہے کہ ملک ترقی کر سکتا ہے رول آف لا کے بغیر, تو وہ شاید کوئی فینٹیسی ورلڈ میں تو ایسے ہو جائے کہ آپ ایک دن آئیں اور ایشین ٹائگر بن جائے پاکستان. لیکن ریالٹی میں یہ ہے کہ آج تک کسی معاشرے نے ترقی کی نہیں جب تک ان کا لیگل سسٹم ٹھیک نہیں ہے, جب تک رول آف لا نہیں ہے. وزیر اعظم کا فوکس بہت زیادہ ہے رول آف لا پہ, اور جو لوگ رول آف لا پہ عمل پیرا نہیں ہو سکتے ممالک, وہ ترقی نہیں کر سکتے. اور کیونکہ ایسا سمجھتا ہے تو فینٹیسی ورلڈ میں آج آپ وزیر اعظم نے, لا منسٹر نے اعلان کیا کہ جناب کافی ساری قوانین ترمیم کر رہے ہیں, کرمنل لا ریفارم. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کر رہی ہے یہ تمام ترامیم. کہتے ہیں آپ لوگوں نے تو مشاورت ہی نہیں کی اس حوالے سے. سب سے پہلے تو میری دلی دعائیں میں یہ کہوں گا جو فیملیز ہیں ان کے لیے, شہداء ہمارے 10 ہمارے بھائی شہید ہوئے 10 جنہوں نے وطن کے لیے قربانی دی, اور انہوں نے وہاں پر اس لیے قربانی دی کہ ان کو یہ سہارا ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھے آپ کی طرح کے, ہماری طرح کے حکومت میں بیٹھے لوگ ان کے خون سے غداری نہیں کریں گے اور وہ پالیسیز بنائیں گے جس سے جب وہ گولی کھا رہے تھے یا اپنا خون زمین پہ بہا رہے تھے پاکستان کے لیے اور دشمن کو 1 انچ آگے نہیں آنے دے رہے تھے, جس سے وہ فزیکل اس سپیس کی جو پروٹیکشن کر رہے تھے, اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ کہ پیچھے اسلام آباد میں اور جتنے بھی ہمارے سفرا بیٹھے ہیں, ہمارے وزراء ہیں, وہ جب انٹریکٹ کرتے ہیں دنیا کے کسی بھی ملک سے تو وہ اسی خون کی کم از کم لاج رکھیں گے اور آنیسٹی کے ساتھ وہاں پر وہ اپنے ملک کے لیے جو بہترین فیصلے ہوں گے وہ کریں گے, نہ کہ بہے ہوئے خون کو اس ٹائم غداری کے ساتھ اس کو بہا دیں گے, جو آج کل اکثر ہوتا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے ہے کہ ہم بہت سارے ایسے لوگ جو کرپشن کرتے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ جو ملکی وسائل کو استعمال کرتے ہیں, پھر اپنی ان چیزوں کو چھپانے کے لیے غیر ملکی اعلی کاروں کے ہاتھوں میں چڑھ کے وہ فیصلے کرتے ہیں جس سے ملک نیچے جاتا ہے. اور یقین کیجئے اگر یہ اس جوان کے دل میں نا امید ہو کہ میرے ملک میں ہر بندہ میرے پیچھے نہ کھڑا ہو, خدا کی قسم جان بہانا آسان نہیں ہے, اپنا خون بہانا, جان دینا, خدا کی قسم. ادھر آپ کا دروازے میں ہاتھ آئے تو آپ اپنا ریئیکشن دیکھیں کیا ہوتا ہے, ہلکا سا کہیں سے کرنٹ لگے تو اپنا ریئیکشن دیکھیں. تو جب آپ سینے پہ کھڑے ہو کے گولی کھاتے ہیں, اگر آپ کو ذرا سا بھی متزلزل ہو آپ کا ایمان کہ پیچھے بیٹھے ہوئے میرا خون بیچ دیں گے, کبھی انسان سینے پہ گولی نہ کھائے. وہ صرف اس لیے جوان کھڑا ہو کے کھاتا ہے, اسے لگتا ہے میں نے بھی چپے چپے کی حفاظت کرنی ہے, اور پیچھے جو سیاستدان بیٹھا ہے, پیچھے جو میرے اوپر آرمی کے بیٹھے ہوئے ہیں, میرے جو سپریم کورٹ کے اندر ججز بیٹھے, کوئی کسی کرپٹ کو 1 سیکنڈ کی جو ہے وہ اجازت نہیں دے گا کرپشن کرنے کی جو وطن عزیز کے لیے نقصان کا باعث بنے. اب میں واپس آتا ہوں جو پرائم منسٹر صاحب پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کی اپنی حکومت کے اندر یا ان کی حکومت سے باہر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی ترتیب جو ہے وہ فرق کی جائے. لیکن یہ جو اگر آپ صرف یہ ایک ایگزامپل لے لیں, مثلا ہم نے کہا کہ اب جو کرمنل جسٹس کے کیسز ہیں وہ 9 مہینے کے اندر فیصلہ ہوگا. آپ کے سامنے بلوچستان کے اندر ایک اسی قوم کا بیٹا جو ہے اس کو ایک امیر آدمی نے اپنی لینڈ کروزر کے نیچے رون دیا. جب عدالت میں گیا تو وہ اس لیے چھٹ گیا کہ جس نے وہ فلم بنائی تھی, وہ ویڈیو بنائی تھی, اس نے عدالت میں آ کے گواہی نہیں دی. اب ہم نے یہ قانون چینج کر دیا. آج جب وہ فوٹیج اگر اتھینٹک ہے تو سزا ہوگی بھلے وہ آئے یا نہ آئے. اسی طریقے سے گاؤں کا غریب آدمی ایک پیشی کے اوپر گواہی دیتا ہے, جا کے اپنا بیان ریکارڈ کرواتا ہے,
جو سول جج ہے یا کرمنل کیس ہے تو اس میں وہ جج صاحب اس کی وہ لکھتے ہیں اردو میں, وہ اپنا پنجابی یا اردو میں بیان دے رہا ہے, اس کو لکھا جاتا ہے, بعد میں اسے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے, وہاں پر پیسے دے کے مرضی کی ٹرانسلیشن کروا لی جاتی ہے. جب وہ کیس اوپر جاتا ہے, ریپ کا کیس ہوتا ہے, مرڈر کا کیس ہوتا ہے, جب وہ کیس اوپر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں جاتا ہے, اسی لکونا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ابھی یہ ظاہر جعفر اور کیس میں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اسی کیس کو کر کے دو خط لکھے سپریم کورٹ بار کو ود آل ڈیو ریسپیکٹ دسمبر کے مہینے میں, جس کا کوئی جواب نہیں تعینات کیا کہ اس حوالے سے نیب میں ان کے بارے میں جو انکوائریز تھیں وہ ریکارڈ چیک کیا تھا, بیک گراؤنڈ چیک کیا گیا تھا, اور سندھ ہائی کورٹ کے ایک فیصلہ اور آبزرویشنز تھیں وہ وزیر اعظم کے نالج میں تھیں. بالکل وزیر اعظم کے نالج میں تمام چیزیں جو سامنے ہمارے ہاں وہ ہیں. کوئی اگر ایسی چیز ہے جو آپ کے خیال میں ہمیں نہ پتا ہو بالکل سامنے لائیے, اس پہ بھی کریں گے, لیکن جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی آنریبل آفیسر ہیں, اور جب بھی کوئی آفیسر کسی کے اوپر کیس بناتا ہے, آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں, شہباز, میں صرف بتا دوں, جن لوگوں کے خلاف انہوں نے انکوائریز کی ان میں سے کئیوں نے الزام لگائے کہ انہوں نے ہم سے پیسے مانگے, جو ملک میں روایت ہے. آپ کسی کو پکڑتے ہیں, آپ کسی کو اگر کہیں پہ ان کے خلاف فیصلہ ہوا تو وہ بتائیے, باقی ان کے خلاف جتنی انکوائریز ہوئی سب میں یہ ایگزونریٹ ہوئے, یہ ڈی جی بنے تمام صوبوں میں, اور بہت ہی اچھے عہدوں پر. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.